बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कबीर वाला पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ाहिद सिंधु और मैं कबीर वाला के नवाही इलाका मोरीपुर में इस वक्त मौजूद हूँ, मरकज़ी जामिया मस्जिद मदनी मोरीपुर में। और यहाँ पे कुरान पाक की तालीम होती है। कुरान की बहुत अच्छी जो है वो तालीम करवाई जा रही है और यहाँ पे 6 से 7 जो हैं वो टीचर्स अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ की जो आसपास की आवाम है वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें और कुरान पाक की तालीम जो है वो दिलवाएं। चलते हैं आज की वीडियो में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कारी अमजद फ़रूक साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरे जो तालीम है उसको लीड करते हैं, जिन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की और उन्हीं की तरबियत के बलबूते आज मैं अपने इस इलाके में बच्चों की तालीम के हवाले से बेहतर कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि हदीस पाक में आता है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस बे नेमत के तौर पर कहूँ तो शायद सही होगा कि हम इसका मिस्दाक हैं। और दूसरी बात, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 क्लासें हैं और हर क्लास में तकरीबन 20-25 बच्चे हैं और हर क्लास में एक अलहदा मुअल्लिम मौजूद होता है जो बच्चों पर हद कोशिश करता है कि इनफरादी हैसियत से उनकी तालीम पर ही नहीं बल्कि उनकी तरबियत का भी बेहतर सोचा जाए, उनकी एक एक गलती पर नोट किया जाए, उनके तलफ़्फ़ुज़ात बेहतर बनाए जाएं और उनको कवायद समझाए जाएं। अक्सर बेशतर होता है बच्चे कुरान मुक़द्दस मुकम्मल पढ़ चुके होते हैं लेकिन उनको तावुज़ और तस्मीया भी सही पढ़ना नहीं आती। तो यहाँ तजवीदी कवायद के मुताबिक इन बच्चों को तालीम से रास्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और हर क्लास में तकरीबन एक ही सबक की तरतीब है हमारी, जैसे कि स्कूलों कॉलेजों में एक तरतीब है, नज़म ज़ब्त है बेहतरीन। आम मसाजिद की बदौलत बनिस्बत हमारे पास तरतीब थोड़ी सी मुनफरिद है। हमारी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, हम ज़्यादा एक क्लास में बिठाते ही नहीं हैं। सही है। 20 या 25 बच्चे जो भी है सब का एक ही सबक होगा और हमारे पास वाइट बोर्ड पर समझाने का बेहतरीन एक तरीका है। तमाम बच्चों को खामोश करवा कर सबसे पहले जो सबक पढ़ाया जाता है, सबसे पहले पढ़ाने से पहले उनको समझाया जाता है ताकि एक बात समझ आ जाए ना, फिर उसको याद करना दोहराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर समझा ना जाए तो वो फिर सिर्फ रट्टा ही होता है और रट्टे से काम नहीं चलता। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इस वक्त आपके पास कितने जो है टीचर्स वो अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 मुअल्लिम हैं हमारे पास और 9 ही क्लासें हैं। मुख्तलिफ वक़्त में हमारे पास क्लासें हैं, कुछ ज़ोहर के बाद क्लासें हैं, कुछ असर के बाद हैं, कुछ मगरिब के बाद हैं, फिर फजर के बाद भी कुछ क्लासें होती हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो बच्चे बिलफर्ज असर के बाद आते हैं उनको छुट्टी दे के नए बच्चे आते हैं फिर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। असर की नमाज होते ही बच्चे फ़ौरन पहुँचते हैं मस्जिद में, बर वक्त पहुँचते हैं, वालिदैन हमारे साथ तामुन करते हैं और इनकी क्लासों का आगाज़ शुरू हो जाता है। इनके आगाज़ के बाद इनकी तालीम सिलसिला शुरू हो जाता है नमाज मगरिब से पहले, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों का तादेर रात अंधेरे में घर जाना आना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी तरतीब यही है कि ये मगरिब से पहले इनकी हम छुट्टी करवा देते हैं, ये छुट्टी लेकर वापस घरों में चले जाते हैं और मगरिब के बाद फिर जो है ना वो ज़रा बड़ी एज वाले बच्चे होते हैं, बड़ी उम्र वाले होते हैं, वो आकर अपनी तालीम से फ़ायदा हासिल करते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपने बताया कि 9 टीचर्स जो हैं यहाँ पे अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं, आखिर उनको आप पे भी करते होंगे, मतलब उनकी जो खिदमत हैं उसके बदले में? तो ये एक छोटा सा एरिया मोरीपुर, तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं, ये कैसे आप सारा सिस्टम चला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बल्कि आपके लिए भी मैसेज है, जितने नाजरीन देख रहे हैं उन सब के लिए मैसेज है कि दीन की तालीम और दुनिया की तालीम में बड़ा फ़र्क है। सही बात। मैं तहदीस बे नेमत के तौर पर कहूँ तो सही होगा कि मेरे पास जितने मुअल्लिम पढ़ा रहे हैं, जितने मुअल्लिम टाइम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन साथियों को मैं जो वजीफ़ा दे सकता हूँ, जितना मैं मुनासिब समझता हूँ, किसी एक साथी ने कभी ये नहीं कहा
کہ قاری صاحب ہمارا وظیفہ کم ہے اور ہماری محنت یا ٹائم زیادہ ہے, ہمیں وظیفہ زیادہ دیا جائے, بلکہ یہ ساتھی جتنے بھی ہیں ہماری محبت میں گھرے ہوئے ہیں, قرآن کی محبت میں گھرے ہوئے ہیں, یہ اس وقت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اور یہ جو 9 معلم ہیں یعنی استاد ہیں, ان معلموں میں کچھ معلم ایسے بھی ہیں جو ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں, اچھا, ہمارے ذاتی شاگرد ہیں, شاگرد ہیں, وہ ہمارے پاس دوسرے وقتوں میں پڑھتے ہیں, پھر اس وقت ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا ایک ترتیب لگائی ہوئی ہے وہ ٹائم دیتے ہیں. وہ بچے تو ماشاءاللہ میں ان کو کہتا ہوں پیارے بچوں یہ آپ کا وظیفہ نہیں ہے, وظیفہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا, جی جی, یہ آپ کے لیے تھوڑا سا ہدیہ ہے, بس جو اتنا دے سکتا ہوں دے دیتا ہوں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی, تو ان کی بدولت یہ بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں جیسے جیسے تعلیم کے معیار کو بہتر بناؤں گا میں ان ساتھیوں کے وظیفے میں بھی بہتری لاؤں گا. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ حافظ اس وقت جو بچے ہیں کتنے بچے ہیں جو حافظ بن رہے ہیں؟ الحمدللہ اسی موری پور کی کلاس ہے ہمارے پاس, جی جی, اور تقریباً 18 سے 20 بچوں کی کلاس ہے ہمارے پاس جو اور حفظ کر رہے ہیں. حفظ کر رہے ہیں. اور یہ تقریباً 5-6 ماہ پہلے ہم نے سٹارٹ کی تھی کلاس, جی جی, اور ان بچوں کے حفظ کی کلاس کے ساتھ ساتھ ہم نے مڈل کلاس کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے. اچھا, یعنی مڈل کلاس میں وہ 6 کلاس میں ہیں, اور اس میں وہ 3 سبجیکٹ پڑھتے ہیں, میتھ بھی پڑھتے ہیں, انگلش بھی پڑھتے ہیں, اور سائنس بھی پڑھتے ہیں, اور عربی ہمارا ویسے سبجیکٹ ہے. میتھ اور آپ نے بتایا کہ سائنس اور انگلش, اس کے لیے آپ نے کوئی الگ ٹیچر رکھے ہوئے؟ ہاں جی الحمدللہ, وہ ہمارے علاقے کے ہی مایا ناز ایک نام ہے ان کا, جی جناب ماسٹر شاہد اولک صاحب ہیں, جی جی, وہ ہمیں ٹائم دیتے رہتے ہیں اور بر وقت پہنچتے ہیں, اور اخلاص کے ساتھ. انہوں نے بھی کبھی کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں دی کہ ہمیں وظیفہ بڑھاؤ ہمارا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جیسے دنیا والوں کو پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں قرآن کے تعلیم والوں کو بھی پڑھا رہا ہوں, میرے لیے یہ تحدیث بن نعمت ہے. اچھا سر, مطلب کہ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ ملتی ہے, ٹیچرز کی طرف سے بھی, عوام کی طرف سے بھی, اس میں آپ کو کسی پہ کوئی گلہ نہیں ہے, مطلب آپ کو اچھا تعاون کر رہی ہے عوام؟ الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان والدین کا جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مرکزی مسجد مدنی کا انتخاب کیا انہوں نے. جی جی, ہاں, ساتھ اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنا کرو کہ صدف مہیا کرو ہمیں, اتنا کرو کہ صدف مہیا کرو ہمیں, بنیں گے یہ گوہر کیسے یہ ہم پہ چھوڑ دو. واہ جی, یہ شعر میں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ یہ ہم اس وقت موری پور میں موجود ہیں, تو کہاں کہاں سے جو بچے ہیں وہ آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں؟ الحمدللہ یہ موری پور کے گرد و نواح بستی حسین آباد ہے, اور یہاں گرد و نواح جتنا علاقہ بھی ہے نا تقریباً اکثر و بیشتر موری پور کا شہر اور گرد و نواح مضافات سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس. تقریباً 200 کے قریب ہمارے پاس بچے زیر تعلیم ہیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں, آگے آنے والے دور میں آپ کیا اس کو ساتھ سکول بھی چلانا چاہ رہے ہیں, مطلب سکول کا بھی ساتھ پڑھیں گے, کوئی اس طرح کا سلسلہ آپ نے سوچا ہوا ہے یا صرف یہی ہے جو کر رہے ہیں؟ میں ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلے وقت میں لوگوں نے ایک فرق ڈالا ہوا تھا کہ دین کی تعلیم الگ ہوتی ہے, دنیا کی تعلیم الگ ہوتی ہے. دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو لوگ نکارہ سمجھتے تھے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دین کی تعلیم میں کچھ نہیں ہے, دنیا کی تعلیم میں بہت کچھ ہے. میں یہ ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اپنے بچوں کو جیسے ہم دنیا کی تعلیم کے لیے راستہ کرتے ہیں, دین کی تعلیم سے بھی ان کو آراستہ کریں, تاکہ یہ آنے والے وقت میں یہی بچے ہمارے لیے کار خیر بنے اور ایک وقت میں یہ ایک معزز شخصیت ہونے کے ناطے سے جانے جائیں. اچھا سر, آپ کو موری پور کے ارد گرد, موری پور کی بلکہ پوری کبیر والا کی عوام دیکھ رہی ہے, آپ ہماری عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنی پبلک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بر وقت اپنے بچوں کو بھیجیں. نمبر 2, وقتاً فوقتاً ان بچوں کی معلومات ہم سے لیتے رہیں, اور
اس مسجد کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے معاونت بھی کریں، مالی لحاظ سے بھی، جانی لحاظ سے بھی، وقت کے لحاظ سے بھی. تو انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ موہری پور کے اندر ایک بہترین فضا قائم کریں. ناظرین اس وقت جو ہے یہ ہمارے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس ہے اور اس کے معلم صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد عثمان جی. عثمان بھائی کیسی تعلیم جا رہی ہے آپ کے بچوں کی؟ الحمدللہ جی ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت جا رہی ہے. الحمدللہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا یہاں پہ قرآن کے ساتھ ساتھ قاعدہ کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو سیرت آداب ایمانیات کے جو ہے نا اسباق پڑھائے جاتے ہیں اور ساتھ مسنون دعائیں بھی جو ہے نا الحمدللہ بچوں کو یاد کروائی جاتی ہیں تاکہ یہی بچے جو ہے نا آج اگر پڑھیں لکھیں گے تو انشاءاللہ کل کو جو ہے نا یہ موہری پور کے عظیم لوگوں کے اندر ماشاءاللہ ان کا نام شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ استادی کی زندگی کے اندر بھی کروڑوں برکتیں نصیب فرماوے کہ جنہوں نے ہمیں جو ہے نا قرآن کی دین کی خدمت کا موقع عطا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی جو ہے نا ایسے ہی یعنی کہ نیک رستے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرماوے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمانے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر ہم نا ایک اور ٹیچر سے بات کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کے بعد ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم. ہماری یہ کلاس ہے ماشاءاللہ بہترین کلاس ہے. جی جی ان بچوں نے قاعدہ مکمل پڑھ لیا ہے، چل رہی ہے، ان کے تجویدی قواعد بھی شروع ہو چکے ہیں. اچھا سر ویسے عام اسکولوں میں پلے گروپ اور یہ وہ ہوتے ہیں نام، آپ نے ان کلاسز کے کیا نام رکھے ہیں؟ بس ہم عربی حروف تہجی کے تحت فرضی طور پر ہم نے الف کلاس، با کلاس، تا کلاس، تھا کلاس، اس ترتیب سے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں. بہت اچھی جا رہی ہے. استاد کی دعائیں ہیں اور ہماری محنت ہے. ہمارے استاد آپ کے بھی استاد ہیں؟ جی ہمارے بھی استاد ہیں. جی جی انہوں نے ہم پہ محنت کی اور ہم انشاءاللہ بچوں پہ محنت کر رہے ہیں. بہت جاندار بچے بنے گے انشاءاللہ. اچھا عبید بھائی ہم بھی پڑھے ہیں اور ہم نے پڑھایا بھی ہے ایک جسے کہہ لیں کہ دنیاوی تعلیم. جی جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا مزہ آتا ہے قرآن پاک پڑھانے میں؟ جی الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرمایا. جی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.